بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج ہم آور لیڈی آف ایلس بٹی جو کہ محمد حنیف پاکستانی رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے، ان کے چیپٹر 1 کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ناول کی مکمل سمری بھی میں نے اپلوڈ کی تھی اور وہ سمری جو ہے وہ دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے سنی، پسند کی۔ تو اب میں چیپٹر وائز اس ناول کی، چونکہ یہ میرا پسندیدہ ناول ہے، اس کی میں سمری آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ Chapter starts from an interview for the job of junior nurse grade 4 at the Sacred Heart Hospital for all ailments۔ ایک کرسچن گرل جس کا نام ایلس بٹی ہے، جس کا باپ جوزف بٹی نالیوں وغیرہ کی صفائی کا کام کرتا ہے، انتہائی مایوس انسان ہے لیکن بہت باہمت شخص بھی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا کام گندگی کو صاف کرنا ہے، نالیوں کا گند نکالنا ہے، ان مسلاز کے شٹ کو صاف کرنا ہے، اور جب ہم ان کی گندگی کو، ان کی نالیوں کو صاف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شٹ جو ہے یہ ان کرسچنز کو لگ گئی ہے، تو یہ کرسچنز جو ہیں وہ بھی شٹ بن گئے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے یہ چیزیں معاشرے میں صحیح ہوتی ہیں، برداشت کی ہوتی ہیں، تو اس کی نفسیات کچھ اس طریقے سے کی ہے۔ کیونکہ اس کی بیٹی جو ایلس بٹی جو ہے وہ ایک نرس ہاسپٹل نرسنگ سکول میں ایز اے نرس کی ٹریننگ لے چکی ہے، اور اب وہ ایک ہاسپٹل میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہی ہے۔ تو اس کو جانے سے پہلے وہ اس کا باپ اسے کچھ باتیں سمجھاتا ہے، لیکن ایلس بٹی اس کی نوجوان خوبرو بیٹی اس کی بات کو نہ مانتے ہوئے گریڈ 4 کی جونیئر نرس کی نوکری کے لیے دی سیکریڈ ہارٹ ہاسپٹل فار آل ایلمنٹ میں اپنا جاب لیٹر لے کر انٹرویو پینل کے روبرو پیش ہو جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے انٹرویو پینل۔ اس میں آرتھو سر ہیں، ہیڈ آف آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ یونٹ، اور ان کے ساتھ ہیں سینئر سسٹر ہنا الوی، یہ 35 سال کا ایکسپیرینس رکھتی ہیں اور سینئر نرس ہیں، اور ڈاکٹر جیمز پیریرا جو کہ اس ہاسپٹل دا سیکریڈ ہارٹ ہاسپٹل فار آل ایلمنٹ کے آنر بھی ہیں اور چیف میڈیکل آفیسر بھی ہیں اس ہاسپٹل میں۔ یہ 3 لوگوں کا پینل ہے جو ایلس کا انٹرویو لیتے ہیں۔ شروع میں یہ تینوں اس کی ایگزسٹنس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں، اور پھر سر آرتھو جو ہیں یہ ان کا نام جو ہے آرتھوپیڈک چونکہ یونٹ کے یہ سربراہ ہیں، اس وجہ سے سر آرتھو انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ مسلم کریکٹر بنایا گیا ہے جو کہ ویسے تو بڑے حج کر چکا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے، حج بنتا ہے، لیکن اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بڑی گھٹیاں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھیں گے۔ یہ سارا آرتھو جو ہے یہ ایلس بٹی کو بیٹھنے کا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایلس کو کہتا ہے کہ خود کو انٹروڈیوس کروائے، تو ایلس خود کو انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ اس کے بعد سی ایم او ڈاکٹر پیریرا اس سے سوال کرتا ہے کہ وائی شوڈ وی گیو یو دس جاب، کہ ہم تمہیں یہ جاب کیوں دیں۔ ایلس بے حد نروس ہوتی ہے، گھبراتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو پھر اس نے کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ یکدم سے 1 منٹ کے اندر کافی ساری چیزیں بول دیتی، جن میں سے کچھ مین چیزیں یہ ہیں: فرسٹ ایڈ کورس، ایف اے 2nd ڈویژن، ایکسپیرینس ان ٹی بی وارڈ، میٹرنٹی وارڈ انٹرنشپ، پھر ایک اور چیز ہے برسٹل جیل ایکسپیرینس، جو کہ سر پریرا جو ہیں، سی ایم او جو ہیں، وہ اس کی سی وی سے جو برسٹل جیل کا ایکسپیرینس ہے وہ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نرسنگ سکول میں کسی معاملے کی وجہ سے 14 ماہ تک برسٹل جیل میں رہی ہیں، تو کیا ماجرا ہے، آپ نے کیا جرم کیا ہے؟
تو کہتی ہے ایلس کہتی ہے کہ میں جہاں پر نرسنگ کی ٹریننگ لے رہی تھی جس ہاسپٹل میں، وہاں کا سرجن مجھے بہت زیادہ کہتی ہے ہراساں کرتا تھا، تو اس وجہ سے میں نے ایک گملہ اٹھایا اور اس کے سر میں مار دیا، اور آگے چل کر ایک چیپٹر آئے گا جس میں اس مکمل کیس کو جو ہے مکمل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اگر میں یہیں پر بتا دوں گا یہ کیا کیا واقعہ ہوا تو پھر مزہ نہیں آئے گا نیکسٹ جا کر پڑھنے میں، تو وہاں نیکسٹ چیپٹر میں تقریباً 1-2 چیپٹر چھوڑ کر تو یہ سارا واقعہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ کیا اسے کہتا ہے، یہ کیوں اس کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، اسے زخمی کر دیتی ہے، تو کیا معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بس سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس تمام انٹرویو کے دوران آرتھر سر کی نظریں ایلس کی چھاتی پر ٹکی رہتی ہیں۔ ایلس کی چھاتی پر ٹکی رہتی ہیں اور وہ برے برے اور بیہودہ قسم کے اسے اشارے کرتا ہے آرتھر سر۔ انٹرویو کے بعد ایلس کی پھر ملاقات جو ہے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا آگے چل کر بھی ذکر آئے گا، نور نامی لڑکا۔ یہ اس کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے، یہ بھی لڑکا اس کے ساتھ جیل میں رہا تھا۔ اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے آتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پولیس کو جب کوئی دوسرا مجرم نہیں مل رہا اور اوپر سے پریشر ہوتا ہے تو وہ اس لڑکے کو نور کو اٹھا کر جیل میں لے جاتے ہیں۔ اور جیل کی جو صورتحال ہے، یہ جو لوکیشن ہے ناول کی، ناول تو ہے فکشنل، اس کی لوکیشن جو ہے وہ کراچی کی ہے، اور وہاں کی پولیس جو ہے اس کا کردار، جو ڈاکٹرز ہیں، جو معاشرہ ہے، معاشرے کی جو گندگی ہے، گندے پہلو کو جو نیچرلی جو ہے وہ تو اس کو مزید میں آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کروں گا اور آپ کو بیان کر کے بتاؤں گا۔ اس طرح نیکسٹ چیپٹر بھی کریں گے۔ اس کا چیپٹر یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے، اور میں نے اس کا کنکلوژن جو ہے اس طریقے سے کیا ہے کہ ایلس a poor Christian girl is interviewed for 4th grade nurse job. During interview, she was treated as non-human and just a piece of sex. Every person was staring at her breasts. Her figure was attractive. She was jailed due to attack on surgeon, which was a response on harassment. ادروائز میں کہہ سکتے ہیں کہ every person was staring at her breasts. Her figure was attractive. She was jailed because she had attacked a surgeon in response to his harassment. تو نیکسٹ جو چیپٹرز آئیں گے ان میں جو نور لڑکا اسے ملتا ہے جو کہ اس کے ساتھ بے گناہ طور پر جو ہے وہ جیل میں رہتا ہے، جیل میں کیسی گندگی ہے، ایک تو صفائی والی گندگی ہوتی ہے اور ایک گندگی ہوتی ہے انسانوں کے اعمال کی، وہ تمام چیزیں ان تمام کی پکچوریل جو ہے وہ منظر کشی جو ہے وہ رائٹر کرتا ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ اور دل دہلا دینے والا جو ہے ناول ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے یہ چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ نیکسٹ چیپٹرز کی سمریز بھی میں آپ کے لیے انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر لے کر آؤں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، میرا کیا یہ آپ کا چینل ہے، اگر آپ نے اپنے چینل کو مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔